Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو. یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو. آج جمعہ کا دن ہے. آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے. اس موقع کو ضائع مت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے. ربیع الاول کے پہلے 7 دنوں میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے. اگر کوئی بندہ 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے. یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وظیفہ منٹوں میں اثر کرتا ہے. آج آپ میں سے بھی جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلدی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے. یہ وظیفہ اتنی خاص ہے، اتنی طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا. جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے. ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. دیکھتے دیکھتے ربیع الاول کی پہلی 7 راتیں گزر چکی ہیں. آج 8 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے. جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجت کو پورا نہ کرا سکا، وہ ایک بار جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے. چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے. آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے ایسے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب عمل کیا ہے کہ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن، آج کا سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے. جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے سورت کوثر کا ہے. سورت کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، ختم ہو جائے گی. سورت کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے. سورت کوثر کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. آج سورت کوثر کو صرف 21 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار سے نظر جادو جنات اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے. تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے، کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی. آپ نے سورت کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے. جب آپ پہلے نمبر پر سورت کوثر پڑھ لیں، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورت اخلاص کا ہے. یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس سورت میں اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے. آپ نے سورت اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. یاد رکھیے سورت اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے سورت اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا. یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے،
اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں کہ آج ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں، خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلا سال، اگلا ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے زیادہ نوازے گا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنی ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنی آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوری بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت، ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.